السلام علیکم ناظرین، رضوان وٹو پکڑ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم پورے پاکستان میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، ابھی تک گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ میں جلسے ہوئے، تو ابھی جو جلسے ہوئے ہیں ابھی سے حکومت کو جو ہے افراتفری کا شکار نظر آتی ہے۔ تو روز دن بدن اجلاس کیے جا رہے ہیں، مہنگائی پہ کنٹرول، دوسرے معاملات پہ کنٹرول، پٹرول پہ، ڈیزل پہ۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو گفتگو میں شریک ہیں، ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان، چیئرمین منزل مراد پارٹی۔ ویلکم ٹو شو۔ اچھا سر، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں جلسوں کا اعلان کیا ہوا، تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت بھی ان کو اب دیکھ کر تھوڑے سے مشکلات کا سامنا انہیں ہے، تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں گے، ہم ریلیف دیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت، وہ حالیہ حکومت کی پور پرفارمنس ہی کو کیش کروا رہے ہیں۔ جی، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں صدارتی طرز حکومت درکار ہے۔ پارلیمانی جو ہے یہ دھڑوں کی نظام ہے اور اس میں مافیاز ہیں، اور اب وہ جو ایک طرف وہ سب کٹھے ہوئے ہیں جن کو شاید اب موت نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے سروائیول کی آخری جنگ پر تل آئے ہیں، لیکن ان کے جلسوں میں ان کے اپنے کارکن یا ان کے پیڈ لوگوں کے علاوہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو اس حالیہ حکومت کی پور پرفارمنس کی وجہ سے اس میں جا رہے ہیں۔ جی، اور اگر انہوں نے اپنی پرفارمنس کو توجہ نہ دی نا تو یہ جلسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی، اور جس طرح پچھلی حکومتوں میں تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی گندی پرفارمنس نون لیگ کے آنے کا جواز بنتی تھی، نون لیگ کے بعد میں پور پرفارمنس پیپلز پارٹی کو موقع دیتی تھی، اور بار بار باریاں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، دوسری پارٹی کی نالائکی کی بنیاد پر ہوتی نہیں۔ اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی نے توجہ نہ دی اور اپنے کارکردگی کو انہوں نے ایڈریس نہ کیا، جس کا ایک بڑا ٹائم یہ گزار چکے ہیں اور اب ان کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا، تو یہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ جو بھی ان کے خلاف دھڑے کھڑے ہوں گے اس کی سپورٹ میں وہ لوگ نکل آئیں گے جو ان کی گندی کارکردگی سے اس وقت مشکل میں۔ چوہان صاحب، جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں باہر سے بھی جو ہے فنڈ آئیں گے، اوورسیز پاکستانی آئیں گے، تو عوام کو بھی ہم جو ہے ریلیف دیں گے، اور پوری میں بار بار یہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پوری قوم کی ایک امید تھی کہ عمران خان آئے گا تو چینج آئے گا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ اب عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ اور ہے جس پہ عوام کی امید ہو کہ چینج آئے گا۔ اب آپ کو پی ڈی ایم کا بھی جو ہے اتحاد وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے زرداری اور شہباز شریف، نواز شریف آپس میں کہتے تھے چور چور، اب وہ اکٹھے ہیں۔ یہ بھی ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے بھی وہ کس جھنڈے پہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ابھی ڈلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت تک اپنے جلسوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں حکومت اور فوج کے خلاف، یہ ایک طرف تو حکومت اور فوج کو مزید ایک پیج پہ لے کے جا رہے ہیں، جو پہلے بھی ایک پیج پہ تھے شاید ایک پیج پہ اور زیادہ ہو جائیں گے۔ جی جی، پی ڈی ایم اگر یہ ایک پیج پر رہے ہیں، حکومت اور فوج تو اپیرنٹلی کسی صورت بھی یہ پی ڈی ایم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جتنا مرضی زور لگا لیں، لیکن کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان نے ان 2.5-3 سالوں میں کوئی ایسا بہتر لایا عمل اختیار کیا جس سے ملک کسی درست راستے پہ چلا جائے گا؟ سرائے بنا لینے سے، چند ٹھہرنے کی جگہ بنا لینے سے، یا کہیں پودوں کو ایڈریس کر لینے سے، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ جی، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے پورے نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئین سے لے کے ہر قانون تک ملک کو صدارتی طرز حکومت میں جانے کی ضرورت ہے، اس کے پبلک سیکٹر کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا چوہان صاحب، آپ ہر پروگرام میں جو آپ کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ صدارتی نظام آئے گا تو چیزیں درست ہوں گی، تو اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے، اگر پھر بھی چیزیں درست نہیں ہوتی تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں، ایک چیز ابھی آپ دیکھیں، امریکہ کا صدارتی انتخاب میں لاسٹ جو اسپیچ تھی وہ 2 لوگوں کے درمیان میں تھی، جی جی، جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں۔ جی جی، وہ اس پہ ایلیگیٹ کر رہا تھا، وہ اپنی وضاحت دے رہا تھا، دوسرا اس پہ ایلیگیٹ کر رہا تھا، یعنی
ذمہ دار وہ ایک شخص ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے. جی جی. اس پارلیمانی میں ذمہ داری کا تعین ہی نہیں ہوتا. ایک گروہ ہے, وہ پورا گروہ ہی آپ دیکھیں گے ڈیلی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ امریکہ میں نہیں دیکھیں گے کہ صدر کے حق میں اس کے 10-20 لیتے رہے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے حق میں بول رہے ہوں, اور کسی دوسرے صدر کے لیتے رہے جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کے خلاف بول رہے ہوں, کیونکہ وہ گروہ نہیں ہے. وہ ایک فرد واحد ہی ذمہ دار ہے اپنی پرفارمنس کا. آپ کچھ بھی کر لیں, میں اس لیے بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ قارئین کو بھی میری بات سے متفق ہوتے بہت وقت لگے گا. عمران خان کو بھی دیکھ لیں, 22 سال میں اگر آپ نوٹ کریں تو 22 سال میں اس نے ایک ہی گفتگو کی ہے, خواہ وہ کسی تقریر میں تھا یا کسی میں, اور وہ کہتا تھا کہ سنو سنو میری بات کو غور سے سنو, لیکن بات وہی ہوتی تھی جو پہلے اس خطبہ کر چکا ہوتا تھا. میں بھی ایک قسم کی اس معاملے میں تقلید کر رہا ہوں کہ میں ایک بات کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لوگ سمجھ پائیں کہ اس نظام میں خامی کیا. اور دنیا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہی ملک زیادہ بہتر جا رہے ہیں جہاں صدارتی طرز حکومت ہے. پارلیمانی والے تو اس وقت کوئی سکسیسفل اسٹیٹ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, آپ کے اس سوال میں کوئی ایسی بات یہ تو نہیں چھپی ہوئی کہ جس طرح زرداری ہے اس کا بیٹا ہے, نواز شریف ہے اس کی بیٹی ہے, شہباز شریف ہے اس کا بیٹا ہے, یہ خاندانی جو روایت وہ چلتی آ رہی ہے, جو اصل حقدار ہیں, جو ان کے ساتھ مخلص لوگ ہوتے ہیں, جو ڈلیور بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کو آگے نہیں لایا جاتا. تو اس طرف تو آپ کا اشارہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے جی. یہ کون سی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے اور کوئی جماعت ہے؟ یہ تو خاندانوں کی میراث ہیں, ان کی اپنی اپنی انڈسٹری ہے, اور جو اس میں ان کی منشا سے ملازمت کرنے کو تیار ہے وہ ان کے ساتھ ان کے رفقا میں شامل ہیں. جو ان کی منشا سے ہٹیں گے وہ دوسرے دن فائر ہو جائیں گے. تو یہ تو انڈسٹریاں ہیں جن انسانوں کا نام آپ لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب انڈسٹریاں چل رہی ہیں. تو دین اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایون سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے یہ اسلامک طرز حکومت کے خلاف ہے کہ خاندانوں کے پاس حکمران. جی, ایک سر پی ڈی ایم کے جو ہے جلسہ, پی ڈی ایم کا جو ہے اجلاس, ان میں ایک سمجھ آتی ہے کہ جو ہیں شہباز شریف, نواز شریف, ان کا ایک بیانیہ ہے, اور بلاول کا اپنا بیانیہ ہے, اور جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا اپنا بیانیہ ہے. تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ متحد ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں؟ بالکل, ان سب کی چیخوں کی آوازیں مختلف ہو سکتی ہیں, تکلیف تو سروں کے درمیان ایک ہی ہے. جی جی. اور دکھ سروں کا ایک ہی ہے. جی جی. اور وہ یہی ہے کہ یہ لوگ اختیار سے باہر کیسے ہوئے اور ان کا محاسبہ کیسے شروع ہو گیا. جی جی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ افورڈ نہیں کرتے. تو کچھ دیر اگر خاموشی بھی اختیار کی تو اس لیے کی کہ کچھ وقت جو ہے وہ ان کا سکون سے گزر جائے اور محاسبہ سلو رہے. جی جی. لیکن جب وہ بھی کوئی حل ہوتا نظر نہیں آیا تو اب انہوں نے آخری جنگ شروع کر لی ہے, ڈو اور ڈائی پہ اتر آئے ہیں. جی جی. تو باقی سارا میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں پارلیمانی نظام جو ہے یہ تو مفادات کے گرد گھومتا ہے. جی جی. مفادات کی بنیاد پہ ان کے اختلافات ہوں گے, مفادات کی بنیاد پہ یہ اکٹھے ہوں گے. تو وہ ہمارے لاء میں ایک جورسٹ ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ انسانوں اور بھیڑیوں کو کسی کامن کاز یا کامن مفاد پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے. جی جی. تو ان کے کوئی نظریات تو ہیں ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا نظریہ ہے, نون لیگ کا کیا نظریہ ہے. جی جی. کوئی اس کے واضح خد و خال آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں. پیپلز پارٹی تو ایک ہی نعرے پہ لے کر چلتی رہی, روٹی کپڑا اور مکان, جو تینوں کسی کو مہیا نہیں کر سکتے. تو پھر دوسرا چوہان صاحب جو پھر عمران خان کا بیانیہ ہے, وہ انہوں نے ایک جب ٹائیگر فورس سے ایک اجلاس میں کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 12 سال یا 13 سال انہوں نے غالباً کہا کہ میں ان سے پہلے بھی کہا تھا جب میں آؤں گا تو یہ چور اکٹھے ہو جائیں گے. تو پھر کچھ حد تک ان کا بیانیہ درست ہے؟ نہیں, وہ تو اس کو پتہ ہی تھا کہ جب ہاتھ ڈالوں گا تو یہی کچھ ہوگا, ہاتھ وہ ڈالے یا کوئی اور طاقت ڈال رہی ہو. جی جی. نتیجہ تو یہی نکلنا تھا, سب کا پتہ ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ ڈالنا یا انہیں کو دوڑاتے رہنا یا ان کو اندر یا باہر کرتے رہنا, یہ تو مقصد نہیں تھا کہ یہ حکومت بنے. اس حکومت کو کوئی بنیادی ایسی تبدیلیاں لانے کی ضرورت تھی جس سے یہ ملک کسی ٹریک پہ چڑھے, آئندہ اس کا مستقبل بہتر راستے پہ جا سکے, یہاں پر روزگار پیدا ہو. روزگار پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پبلک سیکٹر میں آپ پیدا کریں, سرکاری نوکریاں پیدا کر دیں. وہ ماحول پیدا کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا کھڑا ہو کہ وہ روزگار لے کر آئے.
اور انصاف قائم ہو ہر سطح پر، آپ نظام میں اصلاح لے کر آئیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے کوئی روک تھام ہو. جی جی جتنی اتھارٹیز ہیں وہ مس یوز کر رہی ہیں پاورز کو، پولیس ظلم کر رہی ہے اور اتھارٹیز ظلم کر رہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اصلاح نہیں آئی، کوئی بہتری کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ تو سارا دن ان کاموں کے لیے پھر رہے ہیں جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ان کا زور سارا ان چیزوں پہ. جب یہ ساری اصلاحات آتی جی جی لوگ ضرور یہاں وسائل بھیجتے. جی جب یہ ساری اصلاحات آتی ہمارے پاکستان کے جو لوگ کمپیٹنٹ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں. جی جی لیکن پہلے وہ ماحول تو نظر آئے کہ کوئی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی چیز فنڈامنٹل نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی بہتری کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. تو کوئی کیوں آئے گا، کیوں اپنا وقت ضائع کرے گا. اچھا سر، جس طرح زرداری اور نواز شریف یہ ایک اپنے ہی جو پنجاب اور سندھ میں فرعون تھے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو آپ سمجھتے نہیں جو انہوں نے زیادتی کی اس کا ہی یہ سلسلہ جو کڑی ہے؟ میں تو اس سے پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جس پروسیس سے گزر رہے ہیں مکافات عمل ہے، اور یہ مکافات عمل ان پر کوئی انسانوں نے نہیں مسلط کیا. جی یہ ان کمزوروں غریبوں کی بددعاؤں نے اثر کیا، دیر سے آ کے اثر کیا، جی جی جس کی وجہ سے آج عمران خان کی حکومت بن گئی اور یہ آج عذاب میں پڑ گئے ہیں. وہ غریبوں کی بددعائیں ضائع نہیں گئیں، اور وہ دنیا آگے تو جو کچھ ہم نے اور انہوں نے اور ہم سب نے بھگتنا ہے اپنے کردار کے حوالے سے اور اپنے رول کے حوالے سے. یہ دنیا میں بھی اس وقت اگر تو ان کا تماشا لگا ہوا ہے یا یہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان غریبوں کمزوروں کی بددعائیں ہیں جن کو کسی دور میں انہوں نے سمجھا کچھ نہیں، قصوں خاشاک کی طرح انہوں نے رون ڈالا. جی جی کامران چوہان صاحب، آپ لا سے ہیں، آپ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو جس طرح ابھی کیس چل رہے ہیں، اگر کوئی جرم ہے یا اس میں سے کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ فیصلے جلد و جلد نہیں ہونے چاہیے. اتنے لمبے کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں اتنے لمبے فیصلے کر رہے ہیں؟ 3-4 سال ہو گئے نواز شریف کی حکومت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان کی اینڈ پہ، تو ابھی تک فیصلے ہی نہیں ہو سکے. دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. قوانین میں اتنے لکونے ہیں جی اور اتنی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، اور وہ ٹیکنیکلٹیز کسی چیز کو شارٹ ٹائم میں ہونے ہی نہیں دے سکتی. ہمیں دیکھنا پڑے گا جو پی پی سی، سی آر پی سی اور سی پی سی انگریز ہمیں دے گیا، جی کیا اس نے اپنے ملک میں وہی پی پی سی، سی پی سی، سی آر پی سی کو استعمال کیا؟ جی جی جو طرز انصاف ہمیں دے کر گیا کہ اپنے ہاں بھی اس کے پاس وہی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس پورے نظام میں کیا خامیاں ہیں، اس قوانین میں کیا خامیاں ہیں، اور عدالتی پروسیجر میں کیا خامیاں ہیں. جی جی تو میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس پورے نظام کو جب تک آپ ریویو اور ریوزٹ نہیں کریں گے اصلاحات نہیں ہو سکتی ہیں، جس کی بنیادیں خراب ہیں. اچھا، جس طرح عمران خان نے بھی ایک میسج دیا کہ یہ فیصلے جلد سے جلد ہوں، میری ریکویسٹ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی ہماری ہیلپ چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ فیصلے جلد ہو پائیں گے؟ دیکھیں سر، فیصلے جلد ہوں یا دیر سے ہوں، ایک کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، لیکن جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی جی دیر سے ملنے والا انصاف نہ ملنے کے مترادف ہی ہوتا ہے، لیکن اجرت میں کیے ہوئے میں بھی بہت بڑے ظلم ہو جاتے ہیں جس کا پتہ نہیں لگتا. جی جی لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف سبجیکٹو نیچر کا نہیں ہونا چاہیے، آبجیکٹو نیچر کا ہونا چاہیے. یہ دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی جی سبجیکٹو ہے کہ جو معاملہ آیا اس کے پروس اینڈ کون کو دیکھ کے آپ اس حد تک کا کوئی کر دیں، بالکل یہ فیصلے ضرور ہیں، یہ انصاف نہیں ہے. آبجیکٹو وہ ہے جب کوئی آپ فیصلہ دیں تو اس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو اور وہ مثبت تبدیلی ہو. جی جی ہمارے اس وقت تک آبجیکٹو نیچر کے فیصلے نہیں ہو رہے، اور عدالتیں جو منفی ہے، جو غلط مقدمات لے کر جاتے ہیں، ان کو کوئی سزائیں نہیں دے رہی. جی ہم مانگتے تو ہیں ریلیف، ہم کہتے تو ہیں کہ اینی ادر ریلیف آنریبل کورٹ میں ڈیم پراپر میں آلسو بی گرانٹیڈ، لیکن کوئی عدالت وہ انصاف دیتی نہیں. اگر انصاف کرے عدالت جہاں پر کسی مدعی نے جھوٹی دستاویزات پیش کی ہیں، فورج کی ہیں، اور جب آپ اس کی نشاندہی بھی کر دو، عدالتیں اس پہ ان کو کوئی سزائیں نہیں دے رہی. جس دن سزائیں دیں گے لوگ جعلی مقدمات بند کر دیں گے.
تو جب تک عدالتیں کمپریہنسو اور آبجیکٹو فیصلے نہیں دیں گی، جلد اور دیر سے نہیں فرق پڑے گا. جی جی فرق پڑے گا معیاری، بھرپور اور بامانی انصاف سے، جو نہیں ہے. اچھا سر، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا فیصلے جو لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں بندہ بری ہو جاتا ہے پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بعد میں بری، پھر اس کا کیا فائدہ جو اتنا لیٹ فیصلہ ہے؟ تو اس لیے سمجھتے نہیں کہ جلد سے جلد جو ہے فیصلے ان کا ریویو کر کے ان کو نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے. اور آپ بتاؤں کہ جب بامانی فیصلے آنے لگیں گے نا، یہ نظام خود بخود ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. کیوں؟ جب بامانی ہوگا، جو تاخیر کے اسباب و وجوہات ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں گے. جب وہ اب میں مثال طور پہ اپنے ایک مقدمے کی بات کر رہا ہوں، مقدمہ مضبوط ہے، اور جنہوں نے مقدمہ فائل کیا ان کا مقدمہ بنیادی کوئی نہیں ہے. آج یہ 5ویں پیشی کل ہوئی، وہ جو مدعی کا وکیل ہی نہیں آ رہا، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے مقدمہ ہار جانا ہے، لیکن وہ آ نہیں رہا. اب اگر عدالت کو جب اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے نہ آنے پر وہ 5,000 10,000 روپے کا اس کو جرمانہ ڈال سکتی ہے، اگر وہ جرمانہ ڈالے، دیکھو نا، میں اس سے ایک رات پہلے پورا مقدمہ بھی تیار کرتا ہوں، اس کی بحث بھی تیار کرتا ہوں، صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، 8 بجے سے پہلے عدالت پہنچتا ہوں، اور آگے مخالف وکیل نہیں ہے. اگر عدالت وہ مخالف وکیل کے بلا جواز نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے پرائر انفارم کیے بغیر نہ آنے کی وجہ سے اگر ان کو جرمانہ ڈال دیں، وہ ٹائم پر آ جائیں گے، فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے. عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، یہ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتی؟ میں حیران ہوں کہ عدالتیں جو اختیارات ان کے پاس ہیں اصلاحات کے لیے وہ کیوں نہیں کر رہی. اور یہ جب تک وہ کمپریہنسو رول نہیں پلے کریں گے اور اپنے اختیارات کو درست طور پہ بامانی استعمال نہیں کریں گے عدالتیں، سر کوئی اصلاحات نہیں ہونے والی. سر بہت سے ایسے کیس آتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، بس ان پہ ایف آئی آر کی اندر کر دی ہے، حالانکہ وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا. وہ اندر چلے جاتے ہیں، وہ پھر جا کے اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تو وہ وہاں جا کے اور طرف ان کا مائنڈ بن جاتا ہے، پھر وہ باہر آتے تو وہ سلسلہ وہ جو شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا. تو اس کو کیسے، اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے؟ سر، جب کوئی بے بنیاد مقدمہ قائم ہوتا ہے، اس پہ اگر عدالت اس نتیجے پہنچتی ہے کہ بے بنیاد تھا، تو جس تھانے دار نے ایف آئی آر کاٹی، جس تھانے دار نے آئی او نے غلط اپنی رپورٹنگ کی، اگر اس کو بھی عدالت ساتھ میں سزائیں دے دے، جی بالکل، تو یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو بندہ غلط اندر ہوا، ڈیفامیشن کا قانون موجود ہے، 35 سے سی پی سی موجود ہے، وہ سول میں ہے، کرمنل میں کمپنسیشن موجود ہے، پی پی سی میں کلازز ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم نے اختیارات مس یوز کیے اور کسی کو غلط مقدمے پھنسایا اس کو سزائیں ہوں گی. اگر وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو جنہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے، جن اتھارٹیوں نے، جن عدالتوں نے، اگر وہ اس کو نہیں کریں گی تو پھر اصلاحات کیسے ہوں گی؟ وہ کس لیے پڑی ہوئی ہیں؟ وہ والے قوانین قواعد کیوں مد نظر نہیں رکھے جاتے اور اس کے مطابق اکارڈنگلی کمپنسیشنز کیوں نہیں دی جاتی، پنشمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر یہ عدالتیں ہیں، وہ قوانین موجود ہیں، ان کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے، نظام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر، جس طرح ہماری جیل ہیں ان میں سپرنٹینڈنٹ تعینات ہوتا، تو وہ سننے میں آیا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ وہاں کروڑوں روپے ان کو وہ اپنی سفارش کر کے کروڑوں روپے دیتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں، اور وہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ جیل میں جو کرائم بڑھ رہا ہے، کرائم وہاں بھی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا ہے ہمارے جو آئین میں کہ وہ کوئی سسٹم کیا جائے؟ سر، اس ملک میں تو کسی کو انصاف حاصل ہی نہیں، جانور کو یا کسی اور جاندار کو کیا اثر ہونا ہے، انسان اس دگرگوں حالت کو ہے اس ملک کے اندر. یہ کہنے کو بات ہے، جیلیں اس قدر خوفناک جگہ ہیں یہاں کی، اور جیلر کو اتنا اختیار ہے، جو انسان وہاں چلا گیا وہ تو انسان کے زمرے میں نہیں رہ جاتا. جس کے ساتھ اس کو کوئی کسی بات کی بنیاد آ جائے یا اس پہ اس کو غصہ آ جائے یا وہ جیلر صاحب اس کو کوئی پنشمنٹ دینا چاہے، ایسے ایسے سیل بنے ہوئے ہیں ان ہیومن، جا کے یہ چیک نہیں کرتے، جو 4 فٹ بائی 4 فٹ کا ہے، اس میں انسان سو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر اس کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اگر نیند آئے تو اس کے گوڈے جا کے دیوار ٹکر جائیں، وہ 10 منٹ نہیں برداشت کر سکتے. اور وہاں آپ کسی کو نہ ماریں، آپ سے اس کے اندر بندے کو بند کر دیں، وہ بندے نے جو گناہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی مانے گا، اور ظلم کی انتہا. ایسی جنہیں ریفارمیٹو تو ہے نہیں.
اب ایسی جگہوں سے بچنے کے لیے جی جی وہ باہر سے زیرو اور کرب سے مانگ کے ان کو خرچے دیتے ہیں جی کہ ان کو ان کڑیوں میں نہ ڈال دیں, جی جی اس وہ ڈیتھ سیل میں نہ ڈال دیں, اور وہاں سے ان کی گرائیاں انکم ہیں. جی جا کے چیک تو کریں کہ جتنے جیل سے منسلک ہیں ان کی جدادیں کہاں پہنچ گئی, ان کے عزیز و اقارب کی جدادیں. چوہان صاحب اسی بات کو لے کر بریک کے بعد چلیں گے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کا ٹائم, اس کے بعد گفتگو یہی سٹارٹ کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ چوہان صاحب موجود ہیں, تو گفتگو ہم وہی سٹارٹ کرتے ہیں. جی چوہان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے, جی. اور اگر یہ ذمہ داری بار کونسلز کی ہیں, جی اگر یہ ذمہ داری متعلقہ ججز کی ہیں, جی ججز اپنا رول پلے کریں, ججز وہاں پہ فریکوینٹ وزٹ کریں, جی اور وہاں قیدیوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جی اور ان کی شکایات وصول کریں اور اس کو آبزرو کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی گندی غلیظ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوتے ہوئے کسی انسان کو کسی بھی صورت میں تھانے, جیل اور پاکستان کے اسپتالوں سے پالا نہ ڈالے. اس قدر یہ مکروہ جگہیں ہو چکی ہیں. جی آپ ان تینوں میں جائیں, کسی بھی والے سے آپ کا چکر لگ جائے, جی جی ان کی عمارتوں سے وحشت, اس کے ایک ایک در و دیوار سے وحشت, اور میں کہتا ہوں کہ قابل نفرت ماحول ہے. اچھا سر, یہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو یہاں سے کروڑوں روپے جو ہے مختلف جگہ پہ جاتے ہیں یہاں سے جیل سے, کہ وہاں وی آئی پی موومنٹ, اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے, امیر چلا جاتا ہے, تو وہ وہاں منتھلی 50 لاکھ جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو نہیں ریوزٹ قانون, جس طرح آپ قانون کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں. سر میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں نا سر, اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک اور پورے پبلک سیکٹر کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی. اور عمران خان اگر اتنا کام ہی کر لیتا نا, جی جی بہتر پاکستان کی بنیاد شروع ہو جاتی. جی اور آپ یہ دیکھیں اس کے اسباب و وجوہات کہ اس میں کام کرنے والے پبلک سیکٹر کے لوگ ایسے کیوں ہیں. جی جی اور وہ اتنے غلیظ ہو چکے ہیں, ان کے کردار سے وہ اتنے غلیظ اور خوفناک لوگ ہیں. جی اور ایسے ذہنی مریض اور کرمنل اپروچ کے ملازمین کی تو اسکروٹنی کی ضرورت ہے. جی انہیں ان ون گو فارغ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے پبلک سیکٹر کو ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کا پبلک سیکٹر ایک سکھ اور ایک جو ہے نا یہ کیا کہیں گے بدھ زدہ قسم جی کا. جی سر دیکھیں کیسے آپ ریفارم کریں گے. ریفارم تو پارلیمنٹ میں ہوگا نا. پارلیمنٹ میں جب سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, ابھی آپ بات کر رہے تھے کروڑوں میں, سر یہ کروڑوں کا بھتہ اوپر تک جاتا ہے. اس میں ان کی پوری ٹاپ ہیڈ اور پھر جو اس کے اوپر جڑا ہوا پالیٹیشین ہے جی وہاں تک جاتا ہے. یہ تھیلے بکسے وہاں تک جاتے ہیں. یہ سب انوالو اوپر سے لے کے نیچے تک, حکومت سے لے کے نیچے تک. جو وزیر آگے لگتا ہے نا تانوں جیلوں کا, وہ پہلے اپنے نیچے صاحب سے پوچھتا ہے کہ بھائی جی میں مہینے کا کی پوچھو گے. جی بالکل میرے کام نے وہ جڑے چنگے کلسٹر ہوتے ہیں پہنچنے والے, وہ اس کو نیڑے پہنچ جاتے ہیں. وہ جا کے جناب ضرور دسو حکم, ان چیزوں ضرور وہ نہیں دیکھتے کہ کس کاسٹ پہ آ رہا ہے. وہ نیچے کتنے لوگ لوٹے جا رہے ہیں اور اس میں کتنے حصے دار ہیں. وہاں تک جو 10 روپے پہنچ رہے ہیں, پیچھے وہ لاکھوں سے شروع ہوئے تھے, 10 وہاں تک پہنچے ہیں, وہ کہاں گئے ہیں اور وہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں سر میں بتاؤں, جس قوم کی ایک میجورٹی کا رزق حلال کا نہیں ہوگا جی اس کی دعاؤں میں کبھی اثر نہیں ہو سکتا. اور میں تو پہلے بھی کہتا ہوں نا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے, ہمارے اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اگلے جان میں بھی ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہے.
اس دنیا میں اسی ہمارا قریبی تعلق ہے کہ میرا گھر تب چل رہا ہے جب میرا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب میں ہے، دوسرے کا گھر تب چل رہا ہے جب اس کا ہاتھ کسی تیسرے کی جیب میں ہے۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اگلے جان میں بھی جا کے اس لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے کہ میں نے ایک سے ناانصافی کر رکھی ہے، اس نے اس سے اگلے سے کر رکھی ہے، اس نے اس سے اگلے سے کر رکھی ہے، اور میری نیکیاں اس کو شفٹ ہونی ہیں، جہاں نیکیاں پوری نہیں پڑیں گی اس کے گناہ مجھے شفٹ ہونے ہیں، اس کی نیکیاں اگر کوئی ہوئی تو آگے شفٹ ہونی ہیں، اگلوں کے گناہ اس نے اٹھانے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویل لنکڈ لوگ ہیں، اگلے جان میں بھی۔ سر یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام لائیں کہ ہماری ہاتھ دوسروں کی جیبوں میں جائے بغیر ہم سروائیو کرتے ہوں۔ اچھا سر، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس نظام کی بات کر رہے ہیں، میرا ہاتھ ادھر اس طرف، تو یہ ہمیں مجبور نہیں کر دیا گیا اس حالات میں؟ میں تو کہتا ہوں حکمرانوں کی ذمہ داری ہم کس ٹھیک، یہ جب تک اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شخص ایک باعزت روزگار بآسانی اپنی جائز محنت اور جائز ڈلیورنس کے وقت کما سکے، جی جی، اس کا رستہ آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو صرف چوری کا رستہ بچتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو بھی جائز پرفارم کر رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی ورتھ فل کیوں نہیں کر رہا، جی جی، اس کو مناسب ریوارڈ نہیں مل رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ بالکل ہی جاہل شخص جس کی ایبلٹی نہیں ہے، وہ کروڑوں پتی بنا پھر رہا ہے، وہ کروزنگ پہ چڑھا ہوا ہے 4-4 6 کروڑ کی۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ پیسے کا فلو ڈیفیکٹو کیوں ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح۔ آپ یہ ملک تو اس وقت نااہلوں نالائقوں کی جنت بنا ہوا ہے، اور جن لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، جن کی دنیا ساری میں قدر ہے، ان کی ادھر نہیں ہے، اور جن کی ادھر ہے، خدا کی قسم دنیا کسی ملک میں چلے جائیں، ٹیکسی ڈرائیوری اور پانڈے دھونے کے علاوہ ان کے پاس کام ہی ان کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ یہاں سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ اچھا سر، ہمارے پاس بہت سے ایسے دوست بھی آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں یورپ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہاں اگر آپ کوئی چیز کھڑی کر دیں، وہاں 1 منتھ بعد سال بعد بھی جائیں تو وہ آپ کی چیز وہاں کھڑی ہے۔ تو ہمارا جو ہے، جو ہم مسلمان کرنا تھا مسلمانوں نے، تو وہ یورپ نے نہیں اڈاپٹ کیا۔ سارے یورپ میں ایسا نہیں ہے، یورپ میں بہت جرائم بھی ہیں، بہت زیادہ، ہم سے بھی زیادہ جرائم ہیں، لیکن وہاں پہ ایٹ لیسٹ لا اینڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے۔ جی جی، میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ میں نے میری 56 سال عمر ہے، جب بھی کسی ایسے شخص سے ملا جو کہیں باہر رہتا رہا اور اس نے وقت گزارا ہوا تھا، تو میں نے اس سے ایک ہی بات پوچھی پہلی کہ یار تمہیں کبھی کسی ناانصافی سے سامنا پڑا؟ آپ بلیو کریں کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو ایک لمبا ٹائم یو کے میں رہا، کینیڈا میں رہا، امریکہ میں رہا، یا کسی دوسرے غیر مسلم ملک میں رہا اور اس نے کہا جی میرے سے بڑی ناانصافی ہوئی، مجھے اس سے بھی ناانصافی کی، میں مسلمان تھا، میں پاکستانی تھا، میں فلاں تھا۔ مجھے ایک شخص نہیں ملا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اور پاکستان میں آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ یار تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی ہوئی، تو آپ کو شاید ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے وہ معاشرے ہم سے بہتر حالت میں چل رہے ہیں اور ہم ڈکلائن پر ہیں، جبکہ جو دین کا جو ورژن ہمارے پاس ہے اللہ کا، وہ سب سے بہترین، جی ایسے، اور فالوور ہم سب سے برے۔ سر، جو ہم اپنی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اگر ہم 2-3 نسلیں اور اس پہ لگائیں گے، اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا کوئی ریفارم ہو اور ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ رول ادا کر رہے ہیں تو بچوں کی نشو و نما میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سر ایک بات بتاؤں، یہ جس کسی سے بات کروں وہ جی تسی خود ٹھیک ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنا ٹھیک کریں جی، اپنا ٹھیک کریں۔ میرا بلیف ہے جی جی، قومیں بنتی ہیں ایک فرد واحد سے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد شخصیت، اور اللہ نے ان سے کام لیا اور انہوں نے اتنا بڑا میسج چھوڑا جو آج تک چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ ایک موزے تم نے چائنا بنا دیا، ایک اتا ترک نے ترکی کو شیپ دے دی، ایک قائد اعظم نے برصغیر میں پاکستان بنا دیا۔ سر لیڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس دن لیڈر اچھا ہوگا قوم مناسب قوم ایک بہتر نتائج کی طرف چلے جائے گی۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، جی جی، لیکن پوری قوم کا جو ایک رزلٹ ہے نا وہ رائٹ ڈائریکشن چلا جائے گا۔ لیڈر بناتا ہے قوموں کو۔ آئی ڈونٹ بلیو کہ فرد واحد خود کو ٹھیک کر لے گا تو قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ آئی بلیو کہ لیڈر جس دن اچھا آ جائے گا، جس دن رائٹ لیڈر آئے گا،
جس میں ویژن ہوگا، جس میں کمپیٹنس ہوگی، جو پریکٹیکل ہوگا، جس میں میچورٹی ہوگی، جس میں ایکسپیرینس نالج ہوگا. جس دن ایک اچھا شخص لیڈ کرے گا نا، اس دن کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پوری قوم بن جائے گی، اوور آل قوم بن جائے گی. خامیاں تب بھی رہیں گی لیکن اوور آل قوم بن جائے گی. لیڈر جب تک نہیں ہے نا، ہم لیڈر لیس قوم جو ہے نا، ان کا کوئی کیریئر نہیں. اچھا، جس طرح وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا ہائی رائز بلڈنگ، اور اس پہ ہم اس کے سسٹم کو سیدھا کریں گے، اگر سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے قانون جو ہے ہم آسانیاں کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پہ بھی سسٹم کی تحت کوئی؟ لیکن یہ ہائی رائز تو ہونے چاہیے. زمین کی شارٹیج ہے، ہمیں زیادہ لیٹرل ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جنگل ختم ہو رہے ہیں، زراعت کے لیے ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ختم ہو رہی ہے. جی بالکل. ہائی رائز ٹھیک ہے، لیکن ان کا ڈیزائن پراپر ہونا چاہیے جو ارتھ کوئک کو ریزسٹنٹ ہوں. اور اس کے لیے میں چونکہ سول انجینئر بھی ہوں، ہمارے پورے ملک میں ایک لیجسلیشن تو موجود ہے کہ جی نقشہ پاس کروائیں گے تو تب آپ گھر بنا سکتے ہیں. نقشے میں کیا جی 10 فٹ پیچھے گلی چھوڑ دیں، 10 فٹ ادھر چھوڑیں، اتنے فلور ہوں گے. یہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے، لینڈ یوز. لیکن وہ جو اسٹرکچر ہے وہ کیا کسی پراپر انجینئر سے ڈیزائنڈ ہے؟ اس کو پراپر کنسلٹنٹ نے ڈیزائن کیا، اس کی سیٹ آف ورکنگ ڈرائنگز کسی پراپر انجینئر رجسٹرڈ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ نے ڈیزائن کیا. اس کو جب تک آپ مینڈیٹری نہیں کریں گے، اور اس کو مینڈیٹری صرف اربن ایریا تک نہیں، رورل کے لیے بھی، تو آپ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بلڈنگز بھی نہیں بنا پائیں گے، اور وہ ان کی سسٹینیبلٹی بھی کمپرومائز ہوگی. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہائی رائز ہونا چاہیے. باقی انصاف، اور ابھی وہ کل بھی وہ کہہ رہا تھا جی تھانوں میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور آئی جی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جی یہ اس کو ختم کریں. یہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ پھر ایک کام کریں کہ ہر تھانے میں تمام کمروں کی حد تک CCTV کیمراز ہیں، اور اس کا پورا نیٹ ورک حاصل ہونا چاہیے اس ایریا کے DSP کے پاس. تمام DSPs کے آفس کے تمام ایریا کے کیمراز لگے ہوں، اور وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے SP کے پاس. SP کے آفس کے تمام جگہوں کے کیمرے ہونے چاہیے، وہ DIG اچھا سر، میں ہر کوئی بیٹھ کے دیکھے کہ اس کے نیچے کیا ہو. سر میں آپ کی بات سے ایک پوائنٹ لے رہا ہوں. اگر IG خود کال کرے SHO کو کہ اس کا قبضہ اس کو دلوا دو، تو پھر کیسے چینج ہو سکے؟ ایسے ہی ہے. یہ IGs کہاں سے کما رہے ہیں؟ آپ پولیس کے ایک ASI سے شروع ہوں، اوپر IG تک جا کے ذرا ان سب کی جائیدادیں تو دیکھیں کتنی ہیں. وہ کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ گیمز میں سے گیمز، مافیاز میں سے مافیا. ایک SHO کہتا ہے کہ مجھے یہ کال سن رہے ہیں، یہ مجھے IG صاحب کی کال آئی ہے کہ جو بھی کرنا ہے کریں، اچھا برا کریں، جو ہے قبضہ ان کو لے کر دیں. تو یہ اس سے پھر یہ میسج جو دیتے ہیں وہ کس طرف، تو اور دوسرا میسج کس طرف؟ سر میں کہہ رہا ہوں نا، اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس میں سے تمام یہ گندا سٹف فلٹر کر کے نا باہر نکالنے کی ضرورت ہے. جی، آپ کو نیا خون اس پورے سسٹم میں لانا پڑے گا، اور سسٹم کو پہلے ٹھیک کریں، نیا خون لائیں، اور فاسٹ اسکرینر لگائیں. جو لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ پبلک سیکٹر میں رہیں، ان کو ریموو کریں. باقی یا تو ٹھیک ہو جائیں گے یا صاف ہو جائیں گے. اور ایجوکیشن لیولز ہر منصب کے لیے بڑھا دیں. جتنا لٹریسی ریٹ ہوگا اس میں زیادہ بیٹر رزلٹس کے چانسز ہیں. آپ ایک ASI کا انٹرویو سن رہے ہو نا، پولیس والے کا یا سب انسپیکٹر کا یا انسپیکٹر کا، تو بندے کو افسوس ہوتا ہے یار یہ کس منصب پہ کون شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اختیارات کے کیا حالت ہے، اور اس کے اپنے کیلیبر کی کیا حالت ہے. سر ایک واقعہ ابھی 2-3 دن 4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا. ایک بچہ تھا تو وہ آ رہا تھا، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، تو پولیس والے نے اسے کہا کہ آپ کا چلان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلان دیتا. اس کا 100 روپے کا چلان ہوتا ہے. تو وہ آگے وہ کہتا ہے کہ 30 روپے آپ نے اضافی دینے ہیں. وہ کس چیز کے؟ اس پہ اس واپس آیا، وہ بچہ واپس آیا، اس نے اپنے بائک کو آگ لگا دی. تو یہ ٹریفک پولیس جو اسلام آباد میں ہے، یہ اس ایک بڑا اچھا نام ہے. تو یہ اس کے بارے میں نہیں سر، بات ہے کیا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، جی یہ جو انڈر پیڈ سول سروینٹ ہے نا سر، اور جینا ہر ایک حق ہے. حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک شخص اتنا عمر والا ہو کے جو اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتا کہ میں آج ایک بچے سے 30 روپے لے کر آیا ہوں، جو یہ بات فخریہ اپنے کسی عزیز و اقارب کو نہیں بتا سکتا، اور جو اس کو نہ اس کے استاد نے سکھائی، نہ اس کے والدین نے بتایا ہوگا، نہ اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، لیکن وہ مجبور کیوں ہے اس لو لیول پہ جانے کے لیے. دیکھیں میں اپنے گھر میں ایک ملازم رکھوں جس کی آج کے دور میں 15,000 تنخواہ بنتی ہے،
جی جی میں اس کو 15 کے بجائے دوں 5,000 روپیہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ 5 تو وہ لے گا، باقی وہ میرے راشن میں سے ٹکے گا، وہ میرے گھر کے راشن میں سے چوری کر کے لے کے جائے گا، اس نے جینا تو ہے۔ سر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ اس لو لیول تک آنے پہ مجبور کیوں ہیں، اور وہ اصلاحات آپ نہیں لائیں گے، نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ بلیو کریں، باہر سے بیٹھ کے دیکھنے کی بات ہے کہ جی اس ملازم کی یہ تنخواہ ہے، لٹرلی وہ تنخواہ اس کے منصب، اس کے تقاضوں سے کم ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کا 99% ایسا پبلک سیکٹر ہے جس میں ہر ملازم جو اپنی تنخواہ لیتا ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ سرکار کے محکمے میں خرچ کر کے جاتا ہے۔ آپ کو یہ مزے بات ہے، آفیسر ہے، جی جی میں نے 26 سال نوکری کی، جی جی میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے، کوئی کسی علاقے سے آئے ہیں، سڑک کے لیے آئے ہیں، پل کے لیے آئے ہیں، کسی چیز کے لیے آئے ہیں، وہ کیا میرے مہمان تھے یا وہ حکومت کے مہمان تھے؟ وہ حکومت کے مہمان۔ جی جی لیکن میری مجبوری تھی کہ جو آیا اس کو میں چائے ٹھنڈا پوچھوں، جی بالکل، جس کی کوئی کمپنسیشن مجھے گورنمنٹ نہیں دیتی تھی، اور وہ جو چائے ٹھنڈا ہے وہ میں اپنی جیب سے، اپنی تنخواہ سے پلا کے جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جی جی ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک بیسک سیلری ملا کرتی تھی۔ آپ بلیو کریں کہ اس دور میں بھی جو ٹرک تھے اور جو خرچہ آتا تھا وہ 10 گنا ہوتا تھا، اس کا 1/10 وہ بھی جب تک AG کو 10% کمیشن نہ دیا جائے وہ نہیں ملتا تھا۔ جب اچھا میں نے اپنی سول سروس کے دوران شاید 70 سے زائد مقدمات لڑے، جی جی اور ایک بھی مقدمہ میں میرٹ پہ ہارا نہیں، جی میرا حق تھا۔ جی ہر مقدمے پہ میرے، اس وقت میں وکیل نہیں تھا، اس وقت میرے اخراجات ہوتے تھے۔ جی جب وہ بعد میں ثابت ہوتا تھا کہ میں ٹھیک تھا اور مجھے کمپنسیشن، کیا گورنمنٹ نے مجھے کمپنسیٹ کیا کہ آپ کا جو اخراجات اس انصاف کو لینے پہ آئے ہیں، جو زیادتی ہم نے کی تھی اور آپ نے عدالت سے جا کے سیدھی کرائی ہے، اس پہ جو آپ کے اخراجات آئے ہیں وہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں؟ جب وہ سارے پیسے اپنی جیب سے لگا کے اپنا وہ انصاف لے گا، آپ اسے حلال کی کیسے توقع کرتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس نظام سے جڑے ہوئے، جو نظام منطقی نہیں ہے، اس کے سے جڑے ہوئے لوگوں سے آپ منطقی نتائج کا توقع کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا سر، اس لیے کہتا ہوں اس پورے ملک کے آئین اور قوانین اور اس کے پورے نظام کو ریویو۔ اچھا سر دیکھیں، اگر 8 افسر ہیں تو ایک اس میں ایماندار ہے، تو اس کے لیے جاب کرنا مشکل نہیں ہوتا؟ سر ایماندار ادھر کوئی نہیں ہے، میں آپ بتاؤں، اس پبلک سیکٹر کا اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر کے ساتھ کسی ایماندار کا ہونا عملاً ممکن نہیں رہا۔ اب ایمانداری رہ گئی ہے آپ کی پروفیشنل آنیسٹی، کہ آپ پروفیشنلی اپنے جو فرائض ہیں ان کو آنیسٹلی پرووائڈ کریں، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کا جو بھی جینے کی مجبوری ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو جینے کے لیے از حد ضروری ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ یہ ایک تقسیم رہ گئی ہے۔ آپ کو بتا دوں، پبلک سیکٹر ایمانداری کا 100% کلیم کرے، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ اور اس لیے پبلک سیکٹر پاکستان کا میری رائے میں از دی ورسٹ سورس آف سروائیول، اور میں نے اپنے کسی بچے کو پبلک سیکٹر میں نہیں جانے دی۔ بالکل، میں نے ان کو کہا کہ بالکل آپ نے سرکار کی ملازمت نہیں لینی، یہ غلیظ ترین رزق ہے جو آپ کا یہ جان بھی تباہ کرے گا، اگلا بھی تباہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نا، اور اس وقت آپ کا جو پبلک سیکٹر سر رہ گیا نا پاکستان کا، اس میں کسی بھی ایسے شخص کا چلنا جس میں ذرا بھی ضمیر کا ایلیمنٹ ہے، جس میں اپنی انٹیگریٹی ہے، جس میں کانفیڈنس ہے، جس میں کیپبلٹیز ہیں، یہ اس کے لیے رہ نہیں گیا۔ آپ کا پبلک سیکٹر اس وقت وہ پبلک سیکٹر ہے جو شدولے شاہ کے چوہے تیار کرتا ہے، اور جو شخص پبلک سیکٹر میں جاتا ہے اس کے سر پر ایک ماحول، قوانین، قواعد اور اوپر کے نالائق افسروں کا اور حکمرانوں کا اور اس کے وزیر کا ایک لوہے کا کھوپ اس کے سر پہ چڑھایا جاتا ہے۔ جو اس کھوپ کے اندر فٹ آ جائے اور اپنا دماغ چھوٹا کر لے اور وہ چھوٹے دماغ کے ساتھ ہی چلتا جائے، وہ اس پبلک سیکٹر کا بہترین شدولے شاہ کا چوہا ہے، اور وہ شدولے شاہ کا چوہا پروموٹ ہوتا چلا جائے گا اور بڑے ترین عہدے پہ چلا جائے گا۔ لیکن جو اس کھوپ کو نہ چڑھائے، اپنا دماغ چھوٹا نہ کرے، اور جس میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ غلط بات کو یہ کہہ سکے کہ نو سر یہ پاسبل نہیں ہے،
اس کی یہ وجوہات ہیں. سر وہ ترقی آپ نہیں ہو سکتا اس نظام، جو مرضی کر لے، وہ مس فٹ ہے. سو جو نظام پبلک سیکٹر کے شدور شاہ کے چوہے تیار کر رہا ہے، اور ان شدور شاہ کے چوہوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قوم کو بہت بڑی ڈیلیورنس دے دیں گے، یہ پھر آپ کی غلطی ہے، ہماری غلطی ہے. اور میں سمپلی کہتا ہوں کہ ہم سرکنڈے بیچ کر جو کے اوپر کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ان لاجیکل سسٹم سے لاجیکل نتائج تلاش کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں اس ملک کا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کا آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کا پبلک سیکٹر آپ کو رائٹ سائز کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ پرسن رائٹ جاب لگانے کی ضرورت ہے. ان کی تنخواہ مراد لاجیکل کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر جتنے قوانین آپ نے چڑھا رکھے ہیں سیو سروس رول کے، ان سب کو لاجیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس میں بنیادی حقوق مہیا کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہے. غلامی کا قانون ہے آپ کا سیول سروس ایکٹ جو ہے، یہ مکمل غلاموں کا قانون ہے. اس میں ان کے پاس بیسک ہیومن رائٹ بھی نہیں ہے. جی چوہان صاحب، آج کے پروگرام سے بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کا آپ نے شو دیکھا، فیڈ بیک لازمی دینا. رضوان بٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.